السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو شارپ ٹی وی۔ دوستو 22 اکتوبر 2008 یہ وہ دن تھا جب انڈیا چندریان 1 لانچ کرتا ہے۔ چندریان 1 انڈیا کا پہلا لیونیئر مشن تھا جس کا مقصد چاند کے سرفیس کو ایکسپلور کرنا اور سائنٹیفک ڈیٹا اکٹھا کرنا تھا، لیکن اس کے لانچ کے تقریباً 1 سال بعد یعنی اگست 2009 میں انڈیا بدقسمتی سے اس مون کرافٹ کے ساتھ کمیونیکیشن یا کنیکشن کھو دیتا ہے اور یہیں پر انڈیا کا پہلا لونر مشن ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس 1 سال کے دوران انڈیا اس مشن سے کافی کچھ حاصل کر لیتا ہے، جیسا کہ یہ مشن انڈیا کو ڈیٹا اور ڈسکوریز دیتا ہے کہ چاند کی سطح پر واٹر مالیکیولز ہیں، اور اس کے علاوہ چاند کی سطح پر میگنیشیم، ایلومینیم، کیلشیم اور آئرن کی موجودگی بھی شامل ہے۔ چندریان 1 لانچ کرنے کے تقریباً 10 سال بعد یعنی 2019 میں بھارت ایک دفعہ پھر اپنا مون کرافٹ چاند پر بھیجنے کا سوچتا ہے۔ یہ پہلے سے زیادہ کریٹیکل مشن تھا اور اس کرافٹ کو چندریان 2 کا نام دیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ انڈیا چاند کی سطح کو قریب سے پرکھنا چاہتا تھا، جس میں معدنیات کی تلاش، چاند کی بیرونی فضا اور پانی کے آثار کو ڈھونڈنا شامل تھا۔ لہٰذا 22 جولائی 2019 کو بھارت لانچ وہیکلز کے ذریعے چندریان 2 لانچ کرتا ہے۔ انڈیا کا مشن تھا کہ اس کا لینڈر 14 دن تک چاند کی سطح پہ رہے گا اور 14 دن ہی چاند کی سطح کا جائزہ لے گا، لیکن جب یہ چندریان 2 چاند کی سطح کے بالکل قریب پہنچا تو ایک بار پھر سے کریش ہو گیا اور انڈیا کا مشن یہیں پر ختم ہو گیا۔ اگر یہ لینڈر لینڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو امریکہ، روس اور چائنا کے بعد چاند پہ لینڈ کرنے والا بھارت دنیا کا چوتھا ملک بن جاتا، لیکن بھارت نے ہار نہیں مانی۔ بھارت اب پھر سے چاند پہ لینڈ کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے بھارت نے 14 جولائی کو اپنا چندریان 3 مون کرافٹ لانچ کیا۔ چندریان 3 کے وہی تمام مقاصد ہیں جو چندریان 2 کے تھے، لیکن اس دفعہ بھارت اپنی پچھلی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھ چکا تھا، اس لیے انہوں نے چندریان 3 میں تبدیلیاں کر کے اسے چاند کی طرف روانہ کر دیا، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ مشن 23 اگست کو چاند پہ سافٹ لینڈنگ کر گیا اور بھارت چاند پہ پہنچنے والا دنیا کا چوتھا ملک بن گیا۔ دوستو، اس مشن کی کامیابی کے بعد دنیا میں بھارت کی ساخت بہت بہتر ہو گئی۔ تمام ممالک اس کے ساتھ مل کر اگلے مشنز پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس مشن میں کامیابی کے ساتھ ہی بھارت نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ آگے کس مشنز پہ کام کرنا چاہتا ہے۔ یہ مارس پہ مشن بھیجیں گے اور دوسرے سیاروں پہ جائیں گے۔ بھارت کا ارادہ یہ ہے کہ وہ زمین کی بجائے چاند کی سطح سے اگلے مشنز کو لانچ کرے۔ اس صورتحال میں امریکہ، چائنا اور جاپان جیسے ممالک بھارت کے ساتھ کام کرنے کے خواہش مند ہیں، اور مستقبل کا پلان یہ بھی ہے کہ چاند پہ اپنے اسپیس اسٹیشنز قائم کریں تاکہ وہاں سے دوسرے سیاروں پہ مشنز بھیجے جا سکیں۔ دوستو، اس تمام صورتحال میں بھارت پوری دنیا میں ایک بہت عام مقام حاصل کر چکا ہے۔ دراصل بھارت نے یہ مشن ساؤتھ پول کی طرف بھیجا ہے۔ یہ حصہ رسائی کے لیے بہت مشکل تھا۔ کوئی دوسرا ملک چاند کے اس حصے میں نہیں پہنچا کیونکہ یہاں سورج کی روشنی نہیں ہے اور یہاں بہت بڑے گڑھے ہیں۔ یہ ایک ایسا حصہ ہے جہاں پہ پہنچنا انتہائی مشکل ہے۔ اب بھارت کا یہ مشن آسانی سے پورا ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے بھارت میں بہت سی انویسٹمنٹس بھی کی جائیں گی۔ اور جب کوئی ملک اس طرح ترقی کرتا ہے تو دنیا کی تمام بڑی سپر پاورز کی طرف سے اس ملک میں انویسٹمنٹس کی جاتی ہیں۔ وہاں کے انجینئرز اور سائنسدانوں کو بڑے پروجیکٹس کے لیے ہائر کیا جاتا ہے۔ اس طرح کئی بڑے ممالک کی انویسٹمنٹس بھارت میں لگائی جائے گی، جس کی وجہ سے بھارت کی معیشت بہت بہتر ہو جائے گی۔ دوستو، اس مشن کی کامیابی کے ساتھ ہی دوسرے تمام ممالک یعنی پوری دنیا ایک طرح سے بھارت کی مقروض ہو چکی ہے۔ تمام ممالک چاہے انہوں نے اسپیس مشنز میں جتنی بھی کامیابی حاصل کیوں نہ کی ہو، لیکن بھارت ان سے ایک قدم آگے نکل چکا ہے، اور اب تمام بڑے ممالک بھارت کے ساتھ ڈیپینڈ کریں گے تاکہ وہ اپنے مشنز کو بھی آگے لے کر جا سکیں۔ اس صورتحال کو مودی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا اور وہ آزاد کشمیر پر حملہ کر دے تو تمام دنیا اس کے ساتھ ہوگی۔ تمام بڑے ممالک یہی کہیں گے کہ جو بھارت کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے، کیونکہ اب ان کا مفاد بھارت کے ساتھ جڑ چکا ہے اور اب وہ اپنی ترقی کے لیے بھارت کے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ اس وجہ سے اگر بھارت کی طرف سے پاکستان کی طرف کوئی ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے تو دوسرے ممالک جیسے کہ امریکہ، یورپ وغیرہ کی طرف سے کوئی خاص مزاحمت نہیں کی جائے گی۔ دوسری طرف اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اسپیس مشنز تو کیا، عام ٹیکنالوجیز میں بھی بھارت ہم سے بہت آگے ہے۔ اگلے کئی سال تک ہم بھارت کے برابر بھی نہ پہنچ سکیں۔ ایسے حالات میں بھارت پاکستان پہ حملہ کرے یا کسی بھی طرح پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو بھارت کو بہت سے حامی اور دوست ممالک مل جائیں گے، لیکن پاکستان کے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے کسی مسلمان ملک سے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔
ہیں اور نہ ہی ہم اپنے بلبوتے پہ کچھ کر رہے ہیں۔ ایران ہو یا افغانستان، کوئی ایک ایسا ملک نہیں ہے جو مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینا چاہے۔ دوستو، ہمیں ٹیکنالوجی کو بہتر کرنے کی فکر ہے اور نہ ہی دنیا میں اپنا مقام بہتر کرنے کی۔ ہم اپنے حالات کے بارے میں شکوے تو ضرور کرتے ہیں، لیکن جب کچھ بہتر کرنے کی بات آتی ہے تو ملک چھوڑ کر باہر جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم تو بس اللہ تعالیٰ کی امید پر بیٹھے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ پہلے اپنی کوشش کرو اور پھر اللہ پر توکل کرو، لیکن ہم اپنی محنت کو بھلا بیٹھے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کر کے بیٹھے ہیں۔ آخر میں ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی عوام میں بھی شعور کو اجاگر کرنے کی ہمت عطا فرمائے اور وطن عزیز پاکستان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ دوستو، آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام پہ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی ہٹ کر دیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔